أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو معاد کے سلسلے میں جاری اور ساری ہے، اور اس سلسلے کا اختتام کا ہمارا یہ چوتھا سبق ہے، جس کا عنوان دیا گیا تھا فطرت کی تجلیوں میں معاد۔ معاد جو ہے وہ فطرت میں پایا جاتا ہے، تو اس کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے گزشتہ درس میں، اور ہم نے اس پہ گفتگو کی۔ تو یہاں تک یعنی ہم پہنچ گئے تھے کہ ہم اگر اپنے یہ سب چیزیں پڑھ لی تھی ہم اگر اپنے دلوں پر ایک نگاہ ڈالیں اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں اتریں، تو ہم باطنی کانوں سے روحانی زمزمہ سنیں گے کہ زندگی موت سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت تو عالم بقا کی طرف کھلنے والا دریچہ ہے، ایک راستہ ہے، باب ہے، ایک باب ہے کھلنے والا۔ اس حقیقت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل بات پر توجہ کریں، جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ بقا کے ساتھ عشق، یعنی انسان جو ہے وہ بقا کے ساتھ عشق رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ باقی رہے، یعنی وہ فنا کو نہیں چاہتا بلکہ بقا کو چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیلاً گفتگو گزشتہ درس میں کی تھی۔ تو ایک یہ کیا تھا کہ بقا کے ساتھ عشق، انسان یہ جو ہے وہ فطرتاً یہ چاہتا ہے، اس سے عشق ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے کہ باقی رہے، بقا کے ساتھ عشق ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے گزشتہ اقوام میں موت کے بعد زندگی کا تصور۔ جو قومیں گزری ہیں پہلے، ان میں بھی موت کے بعد زندگی کا تصور پایا جاتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو آج کے لوگ یا اس چیز کو ہم مسلمان ہی صرف مانتے اور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ جو اقوام تھی، جو پہلی قومیں تھی، گزشتہ زمانے میں قومیں ہوتی تھی، وہ بھی اس چیز کا تصور رکھتے تھے کہ اس زندگی کے بعد، یعنی موت کے بعد بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اس میں صاحب کتاب استاد ایت اللہ اور رضوان مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے، پڑھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ زمانے قدیم سے گزشتہ اقوام میں مذہب کسی نہ کسی انداز میں موجود رہا ہے، یعنی انسانی تاریخ کیا گواہی دیتی ہے کہ زمانے قدیم سے گزشتہ اقوام میں مذہب کسی نہ کسی انداز میں موجود رہا ہے، صحیح، چاہے کسی بھی طریقے سے وہ منا رہے ہیں، لیکن مذہب کو مانتے تھے، مذہب کو مانتے تھے، فالو کرتے تھے، مذہب پر کسی حد تک عمل کرتے تھے، یعنی چاہے وہ انداز ان میں کچھ بھی اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ مذہب کو مانتے تھے۔ اسی طرح آگا آپ نے مائک آن نہیں کیا۔ جی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح زمانے قدیم سے موت کے بعد انسانی زندگی کے عقیدے کی موجودگی پر بھی گواہی دیتی ہے۔ جس طرح انسانی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ زمانے قدیم سے گزشتہ اقوام میں مذہب کسی نہ کسی انداز میں موجود رہا ہے، اسی طرح زمانے قدیم سے موت کے بعد انسانی زندگی کے عقیدے کی موجودگی پر بھی انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ کہنا کہ قدیم دور کے انسانوں بلکہ تاریخ سے ماقبل کے انسانوں کے آثار قدیمہ میں کیا تھے؟ مردوں، مخصوص طرز کی قبریں اور ان کے دفن کے طریقے، یہ سب اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ وہ موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھتے تھے۔ جو زمانے قدیم میں لوگ تھے، تاریخ کیا کہہ رہے ہیں، قدیم دور کے انسانوں بلکہ تاریخ سے ماقبل کے انسانوں کے آثار قدیمہ میں مردوں، مخصوص طرز کی قبریں اور ان کے دفن کے طریقے، خاص طریقے دفن کرتے تھے، یہ سب اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ وہ موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھتے تھے، یعنی ان کا اس بات پر ایمان تھا
اس موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. ان کا انداز یہ بتا رہا ہے، ان کا طرز اور طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھتے تھے کہ موت کے بعد، اس موت کے بعد زندگی ہے. ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی جڑیں ہمیشہ انسانوں میں رہی ہیں. اسے محض ایک سادہ سی بات یا ایک عادت یا ایک تلقین نہیں لیا جا سکتا. ہمیشہ جب بھی کسی عقیدے کو بطور راسخ اور پوری تاریخ میں ہر انسانی معاشرے میں پائیں تو یہ اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے. یعنی سب آپ جو ہیں اس طرح کی بات، ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی جڑیں ہمیشہ انسانوں میں رہی ہیں. اسے آپ صرف اور صرف ایک سادہ سی بات یا ایک عادت یا ایک تلقین نہیں لے سکتے کہ آپ یہ کہتے ہوئے ایک عادت تھی، ہاں ایک تلقین تھی، یہ تو نہیں سادی، آپ اسے ایسے نہیں لے سکتے. ہمیشہ جب بھی کسی عقیدے کو بطور راسخ اور پوری تاریخ میں ہر انسانی معاشرے میں پائے کہ اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے. آپ اسے عام بات نہیں سمجھ سکتے، سادہ بات نہیں سمجھ سکتے آپ اسے، بلکہ یہ اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ تنہا فطرت ہی وہ چیز ہے جو گزرتے ادوار اور معاشرتی اور فکری تغیرات کے مقابلے میں ثابت قدم رہتی ہے، رہ سکتی ہے. یعنی فطرت ہی ہے جو نہیں بدلتی انسان کی. ہاں باقی سب چیزیں بدل سکتی ہیں، دنیا بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، لیکن فطرت انسانی ایک ایسی چیز ہے جو حالات اور وقت کے ساتھ نہیں بدلتی. بلے ورنہ عادت، رسم و تلقین زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھلا دی جاتی ہیں. جو عادات ہوتی ہیں بھلا دی جاتی ہیں، رسم و رواج زمانے کے اعتبار سے بھلا دی جاتے ہیں. ہاں آپ نے دیکھا جو آپ کے بچپن میں طریقے تھے بچوں کے کھیلنے کے، آج وہ طریقے رہ گئے. موبائل نے آ کے سب کچھ تو ختم کر دیا. جو طریقے، جن طریقوں پہ لوگ اس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، انسان زندگی گزار رہے تھے، جن عادتوں پہ چل رہے تھے، آج وہ عادتیں انسانوں میں بہت ساری عادتیں نہیں ہیں، ان میں سے بہت ساری عادتیں ان میں سے نہیں ہیں. جیسے چھوٹی سی مثال میں نے دی کہ سب بچے پتہ نہیں کیسے کیسے طرح کھیلتے تھے. اس وقت بچے 10 12 12 سال کے اوپر ایسے پھرتے رہتے تھے، لیکن آج بچے 4 سال کے ہو نہیں پاتے، 3 سال کے اسکولوں میں بھیج دی جاتے ہیں. بدل گئی، اخبار بدل گئے، طریقے بدل گئے، فکر بدل گئی، سوچ بدل گئی، لیکن فطرت نہیں بدل سکتا کوئی. فطرت نہیں بدلتی. جو فطرت میں چیزیں داخل ہوتی ہیں وہ نہیں بدلی جاتی. تو لیکن زمانے کے اعتبار سے رسم و رواج، بہت سارے رسم و رواج ایسے تھے جو پہلے ہوتے تھے آج نہیں ہیں. بہت سارے ایسے ہو جائیں گے آنے والے زمانے میں ہوں گے، آج نہیں ہے، آج نہیں ہے. صحیح ہے، چاہے وہ غلط رسمیں ہوں یا اچھی رسمیں ہوں. بہت ساری پہلے زمانے میں رسمیں غلط نہیں تھی، چاہے وہ غلط ہوئے صحیح. بہت ساری آج ہیں، بہت ساری آگے زمانے میں آ سکتی ہیں. تو یہ رسم و رواج تو بدل جاتے ہیں لیکن فطرت نہیں بدلتی. آپ پڑھائی کا انداز دیکھ لیجیے. مثلا اب سے 100 سال پہلے جب پڑھایا جاتا تھا تو کہاں یہ سب انداز تھے، کہاں لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھے، کہاں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس طرح کی، یا کہاں مثلا جو ہے وہ ویڈیو بن رہی تھی، اور کہاں آن لائن لوگ جڑے ہوئے تھے. کچھ بھی نہیں تھا. لیکن طریقہ بدل گیا، انداز بدل گیا. آج زمانے میں اعتبار بدل گئے. صحیح، تو عادتیں بدل جاتی ہیں، رسم و رواج بھی بدل جاتے ہیں. صحیح ہے، چاہے وہ فائدے مند ہو یا نقصان دہ، اس سے بحث نہیں ہے، بات الگ ہے، بات کی حالت کی بات. ٹھیک ہے، لیکن بدلتے رہتے ہیں. لیکن فطرت نہیں. مثلا فلاں طرح کا لباس پہننا یا تو ایک عادت ہے یا آداب و رسوم کا حصہ ہے. لہٰذا یہ چیز ماحول کی تبدیلی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح، ہاں یعنی لباس پہننا، کل کیسا لباس لوگ پہنتے تھے؟ علماء مثلا ہندوستان پاکستان کے اندر جو ہمارا بڑے صغیر ہے، کیسے لباس، بڑے بڑے پیچے پجامے پہنتے تھے. صحیح، چھوٹے چھوٹے پیچے ہوتے تھے. آج تو نہیں ہوتے علماء، نہ کے برابر کوئی ہے. وہ ہوں جو وہ پرانے ہوں گے بیچارے ہوں، صحیح، نہ کے برابر رہ گئے، ورنہ جو ہے وہ بدل گیا. اکثر لوگ مثلا جو ہے وہ تہمت لنگی بنا کرتے تھے. اکثر آج بہت کم جگہوں پہ آپ دیکھیں گے ختم ہو گیا. سر پہ مثلا جو پگڑی باندھا کرتے تھے کچھ لوگ، آج تک نہیں ہے. بات جگہوں پہ ہے، جگہوں پہ اچھی رسم ہے، اچھی بات ہے، فائدہ بخش ہے، مناسب ہے، مفید ہے. اسلام بھی کہتا ہے اس چیز کو، لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں ہے. اکثر جگہوں پہ پہلے سب لوگ جو ہیں وہ عام طور سے ڈھیلے لباس پہنتے تھے، خواتین ہو یا مرد ہو. آج سب چست لباس پہننا پسند کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا خواتین. یہ عادتیں ہیں، یہ رسم و رواج ہیں، جو بھی کچھ کہہ لیں آپ اسے، جو بھی کہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج اور عادتیں بدل جاتی ہیں. کتنے طریقے کے کپڑے آپ دیکھتے ہیں 20 30 سال کے اندر آپ دیکھیں، کبھی یہ چل رہا، کبھی وہ چل رہا، کبھی یہ پہن رہے، کبھی وہ پہن رہے، کبھی یہ فیشن، کبھی وہ فیشن. تو یعنی ایک فیشن آ گیا، پرانا فیشن بدل گیا.
دوسرا آ گیا تو پہلے والا بدل گیا. یہ ہوتا ہے نا. تو اس میں چیزیں بدلی جا سکتی ہیں, طریقے بدلے جا سکتے ہیں. حتیٰ کھانے پینے کے آپ چیزیں دیکھ لیں, آپ کیا بہت ساری چیزیں کیسے بدل گئی. پہلے لوگ کیا کیا کھاتے تھے, آج نہیں کھا پاتے, آج دوسری چیزیں پسند کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. کہنا ہے کہ مثلا فلاں طرح کا لباس پہننا یا تو عبادت ہے یا آداب و رسوم کا حصہ ہے, لہٰذا یہ چیز ماحول کی تبدیلی ہے, زمانے کے گزرنے کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن ماں کی بچے کے ساتھ محبت ایک غریزہ اور فطری ہے. لہٰذا نہ تو ماحول کی تبدیلی اس محبت کی تفیش کو کم کر سکتی ہے, اور نہ گزرتے زمانے کی گرد و غبار اس کے بھلانے کا سبب بن سکتی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت پہلے کرتی تھی, آج نہیں کرتی؟ ایسا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بلکہ ماں اپنے بچے سے محبت کل بھی کرتی تھی, آج بھی کرتی ہے. ہاں, باپ اپنے بیٹے سے محبت کل بھی کرتا تھا, کرتا ہے. ہاں, ایسا نہیں ہے جو کل کرتا تھا آج نہیں کرتا. ایسا بھائی بھائی کی محبت کل بھی تھی, آج بھی. بہن بھائی کی محبت کل بھی تھی, آج بھی. تو جو فطری چیزیں ہیں وہ نہیں بدلتی, فطرت نہیں بدلے گی. ہاں, عادتیں بدل جاتی ہیں, عادتیں بدل. لیکن ماں کی بچے کے ساتھ محبت غریزہ فطری ہے, لہذا نہ تو ماحول کی تبدیلی سے بدل سکتی ہے, حتیٰ ماحول نہیں, صرف اگر اسے ظالم بھی منع کرے کہ اپنے بیٹے سے محبت نہ کریے, مطلب کے سامنے اس کے بچے پہ ظلم کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ میں تجھے بھی مار دوں گا, ورنہ تجھے قتل کر دوں گا, تو بھی ماں قتل ہونا پسند کر لے گی, لیکن اپنے بچے سے محبت نہیں چھوڑے گی. کہ نہ تو ماحول کی تبدیلی اس محبت کی تفیش کو کم کر سکتی ہے, اور نہ گزرتے زمانے کی گرد و غبار اس کے بھلانے کا سبب بن سکتی ہے. بس جو بھی اندرونی کشش اس صورت میں جلوہ گر ہو, یہ اس کے انسانی فطرت کا حصہ ہونے کی دلیل ہے. یہ فطرت میں ہے انسان کے. ہاں, ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب دانشور یہ کہتے ہیں, یعنی علماء کیا کہتے ہیں, جب دانشور یہ کہتے ہیں گہری تحقیقات سے واضح ہوتا ہے, کون کہتے ہیں؟ دانشور, علماء, مفکرین. گہری تحقیق سے واضح ہوتا ہے, محققین, مفکرین, علماء, کہ انسانوں کے ابتدائی ترین گروہ بھی کسی نہ کسی مذہب کے پیرو تھے. یہ چھوڑیے آپ کس مذہب کے پیرو تھے, وہ مذہب صحیح تھا یا نہیں تھا, وہ مذہب کس حد تک مناسب تھا, کس حد تک مناسب نہیں تھا, تو چھوڑیے سب آپ, لیکن وہ کسی نہ کسی مذہب کے پیرو تھے. صحیح, کیونکہ وہ اپنے مردوں کو خاص انداز سے دفن کرتے تھے, ان کے کام کرنے کے آلات ان کے نزدیک رکھتے تھے. ہاں, دیکھ رہے ہو, جن سے وہ کام کر سکتے تھے, وہ آلات, وہ چیزیں, وہ ان کے مردوں کے پاس رکھتے تھے, نزدیک رکھتے تھے. اس خبر کو دفن کرتے تھے, وہاں اس کے پاس رکھتے تھے, اور اس طریقے سے دوسری دنیا کے وجود پر اپنے عقیدے کو ثابت کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے چلا گیا تو بس چلا گیا, یعنی اس کا کوئی آگے کوئی زندگی سے لینا دینا نہیں, بلکہ اس کی دوسری زندگی ہوگی. موت یہ آئی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے بس ختم ہو گیا, فنا ہو گیا, نہیں, بلکہ اس کی دوسری زندگی, نئی زندگی یہاں سے شروع ہوگی. تو لہٰذا وہ ایسی چیزیں رکھتے تھے اس کے ساتھ جو اس کے کام کے چیزیں تھیں. کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو خاص انداز سے دفن کرتے تھے وہ لوگ, ان کے کام کرنے کے حالات ان کے نزدیک رکھتے تھے, اس طریقے سے دوسری دنیا کے وجود پر اپنے عقیدے کو ثابت کرتے تھے. جامع شناسی, سوسولوجی ہے وہ, سوسولوجیا, کہہ رہے ہیں کہ کنگ صفحہ 192, تو ہم اچھی طرح جان لیں گے جامع شناسی کہ یہ قومیں موت کے بعد کی زندگی کو قبول کر چکی تھی. یعنی آپ ان چیزوں کو دیکھیں, کتابوں کو پڑھیں, تحقیقات پڑھیں مفکرین اور ماہرین کی, تو ہم آپ اور ہم اس بات کو اچھی طرح جان لیں گے کہ یہ قومیں موت کے بعد کی زندگی کو قبول کر چکی تھی. اگرچہ کوئی عقیدے میں غلط راہ پر چل پڑے, اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ زندگی بالکل اسی زندگی کے مشابہ ہے. یعنی یہ الگ چیز ہے کہ یہاں بھی ایسے کر رہا ہے تو وہاں بھی ایسے کر رہا ہے, یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ چھوڑیا, لیکن بجا یہ ہے کہ وہ سب چیزوں کو مانتے تھے.
اور وہاں وسائل والات کی ضرورت ہوگی، جیسے یہاں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں، کہ بھائی زندگی میں بھی ضرورت ہوگی، لہذا مرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کی قبر میں یا آس پاس رکھ دیے جائیں۔ نمبر 3 2 پڑھ لیا آپ نے، صحیح ہے۔ اب آئیے آپ نمبر 3، انسان کے اندر پایا جانے والا محکمہ صاحب بنام ضمیر معاد کے فطری ہونے پر ایک اور گواہ ہے۔ انسان کے اندر خود ضمیر کا محکمہ پایا جاتا ہے، انسان اپنے اعمال کا خود احتساب کرتا ہے، حساب کرتا ہے، سوچتا ہے میں نے کتنے کام انجام دیے، کتنے برے کیے، کتنے اچھے کیے، کیا نہیں کیا، خود انسان محاسبہ کرتا ہے۔ اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے، کسی کا جو ہے وہ ضمیر زندہ ہے اور ضمیر جو ہے مردہ نہیں ہوا، تو وہ احتساب کرتا ہے، اچھائیوں کی برائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو ایسا کیوں کیا، برا کیا تو ایسا کیوں کیا، اور صحیح کیا تو مجھے اور مثلا صحیح کرنا چاہیے، مثلا اچھے کام زیادہ کرنے چاہیے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم سب اچھی طرح یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کی عدالت، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس بات کو، ہمارے اعمال کی جانچ پڑتال کرتی ہے، نیکیوں کے بدلے جزا دیتی ہے، تو اس وقت اس قدر اپنے اندر سکون کا احساس کرتے ہیں اور ہماری روح خوشی و نشاط سے لبریز ہو جاتی ہے، جب ہمارا ضمیر، ہماری ضمیر کی عدالت اچھائیوں کو محسوس کرتی ہے تو اسے جزا دیتی ہے اپنے آپ کو، اور اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور ہماری روح خوشی و نشاط سے لبریز ہو جاتی ہے کہ لذت کسی بھی انداز سے ناقابل بیان اور ناقابل تحریر ہے، اور یہ عدالت برے کاموں پر خصوصاً بڑے گناہوں پر اس قدر سزا دیتی ہے کہ انسان کی زندگی ہر حوالے سے تعلق ہو جاتی ہے، بشرطے کہ کیا ہو، ضمیر زندہ ہو۔ جب انسان کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، موبقات کو انجام دیتا ہے، منکرات کو انجام دیتا ہے، گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس کے دل کو احساس نہیں ہوتا اگر ضمیر زندہ ہے۔ شرط یہ ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان نے کہیں بڑا گناہ کیا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی قتل کیا ہے، کوئی اور بڑا شراب پی لی ہے مثلا جو ہے، یا اور کوئی کسی کا حق غصب کر دیا ہے، کسی کا حق چھین لیا، تو گناہ کبیرہ ہوا، تو ایسا نہیں، اسے ایسا اگر ضمیر زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے تو اسے احساس ہوگا، چاہے وہ دوبارہ پھر کر لے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اسے ایک مرتبہ احساس ہونا ہے اگر ضمیر زندہ ہے، اگر ضمیر زندہ ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کبھی بھی چور چوری کو اچھا نہیں کہتا، کہتا ہے چور چوری اچھی چیز ہے، جھوٹا آدمی کہتا ہے جھوٹ اچھی چیز ہے، کہتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں کہتا۔ تو کہے گا کہ جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ کسی کا حق چھیننا اچھی چیز ہے، کوئی نہیں کہے گا، چاہے وہ خود قاصد ہو، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ اچھی چیز ہے یہ، صحیح؟ تو یہ ضمیر کی آواز ہے، اور انسان کا ضمیر اگر زندہ ہے تو اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے متنبع کرتا ہے، اس کا نفس اس کی ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ، اگر اس کے دل میں ذرا بھی نقطۂ سفیدی موجود ہے، ضمیر ذرا بھی زندہ ہے تو یہ کیا کیا، اور اسے وہ شرمندگی کا احساس دلاتا ہے۔ بھلے کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم سب اچھی طرح یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اندر کی عدالت ہمارے اعمال کی جانچ پڑتال کرتی ہے، کیونکہ کرتی ہے، نیکیوں کے بدلے جزا دیتی ہے، تو اس وقت اس قدر اپنے اندر سکون کا احساس کرتے ہیں اور ہماری روح خوشی اور نشاط سے لبریز ہو جاتی ہے کہ لذت کسی بھی انداز سے ناقابل بیان اور ناقابل تحریر ہے، اور انسان اگر واقعاً جو ہے اس کا ضمیر جو ہے اور اس کا نفس جو ہے، نفس لوامہ، نفس جو ہے انسان کا واقعی نفس صحیح ہے، تو اب انسان اچھائی کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اچھائی کرنے کے بعد دل میں خوش ہوگا، سرور ہوگا، اس سے خوشی کی لہر دوڑے گی، اور اگر واقعاً وہ خدا پرست ہے اور واقعاً اس کا جو دل ہے، جو اس کا نفس ہے، وہ اعلیٰ قسم کا نفس ہو چکا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ لوگوں میں کہتا پھرے گا میں نے کام کیا، بورڈ لگائے گا نہیں، اپنی نیکیوں کے اعلان کرائے گا مائکوں میں نہ، بلکہ فوراً سجدے میں گر جائے گا اور اپنے رب کو سجدہ کرے گا، شکرن شکرن شکرن، وہ سجدے شکر کرے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اس خیر کی توفیق دی، تیرا شکر ہے اے میرے مولا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خیر کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔
یہ کون کرے گا؟ جس انسان کا نفس اعلیٰ نفس، ہاں اعلیٰ نفس، جس کے نفس میں جو ہے وہ، جس کے ضمیر میں زندگی ہوگی، ضمیر زندہ ہوگا، اور جو اعلیٰ ضمیر رکھتا ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ توفیق دینے والا کوئی اور نہیں ہے، اگر خیر کی توفیق دیے تو وہ کوئی نہیں ہے سوائے مولا وفا اللہ عز و جل کے، وما توفیقی الا باللہ، ہاں کما قال عز و جل فی القرآن الکریم، توفیق کس کی طرف سے ہے؟ نبیوں نے کیا کہا، انبیاء علیہ السلام نے کیا بتایا؟ توفیق اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، کما قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے، کہے جی ان اشکر، کہ میں شکر کر سکوں نعمتوں کا، کون سی نعمتوں کا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ سبحان اللہ، یہ عظیم شخصیتوں کے جملے ہیں قرآن میں جن کو بیان فرمائے ہیں، کیا میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرا ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، یعنی شکر کر رہا ہے ان نعمتوں پر جو والدین کو دی ہے، اپنا بھی جو مجھے نعمتیں دی ہیں اور جو والدین کو دی ہے۔ یہ اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح انجام دوں، ایسا عمل صالح جس سے تو راضی ہو جا۔ دیکھ رہے ہیں یہ نعمت پانے کے بعد کہ یہ اس کے پاس اعلیٰ نفس ہے، یہ وہ ذات ہے جن کے پاس اعلیٰ نفس ہے، بلند ترین نفس ہے، تو وہ نعمت پانے کے بعد سینہ چوڑا نہیں کرتے صرف جو ہے کہ سینہ چوڑا کر لیا اور لوگوں پر روک ڈالنے لگے اور بورڈ لگا دو اور مطلب کیا نہیں، وہ نعمتیں چاہے وہ نعمت کسی بھی چیز کی ہو، چاہے وہ توفیق کی نعمت ہو، چاہے کوئی اور نعمت ہو، کیا کہا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرا اس نعمت پر جو مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے، اور مجھے تو کیا کر جی وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے عمل کی، عمل صالح کی، ایسا عمل صالح جس سے تو راضی ہو جا، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور وَادْخِلْنِی مجھے داخل کر لے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں۔ یہ اولیاء اللہ کا کمال ہے، اعلیٰ نفس کا کمال ہے۔ جی کیا ہے کہ اور ناقابل تحریر ہے، ناقابل بیان اور ناقابل تحریر ہے۔ اور یہ عدالت برے کاموں پر خصوصاً بڑے گناہوں پر اس قدر سزا دیتی ہے کہ انسان کی زندگی ہر حوالے سے تلخ جاتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایک جرم مثلاً قتل کا ارتکاب کرنے اور اس کے بعد عدالت کی گرفت سے فرار ہونے کے بعد عدالت میں اقرار کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہاں ایسا ہو جاتا ہے نا کہ قتل کر دیا کسی کو، اس کے بعد فرار بھی ہو گئے، پھر عدالت میں حاضر بھی ہو گئے اور اپنی پہچان کرواتے ہیں اور تختہ دار پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس چیز کی دلیل وہ ضمیر کے شکنجے سے نجات پانا ذکر کرتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ضمیر کے شکنجے سے نجات پانا ذکر کرتے ہیں۔ انسان اپنے اندر اس عدالت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں ایک معمولی وجود رکھنے والا انسان اپنے اندر ایسی عدالت رکھوں اور اتنا بڑا عالم، یہ جہان خلقت ایسی عدالت کا حامل نہ ہو جو اس کے مناسب ہو۔ یعنی خود انسان سوال کرتا ہے کہ میں چھوٹی سی مخلوق، میرے اندر اتنی بڑی عدالت موجود ہے اور جو اتنا بڑا عالم اور دنیا اور جہان ہے اس کے اندر کوئی ایسی عدالت نہ ہو جو اس کے اعتبار سے مناسب ہو، کیسے ممکن ہے؟ سوال کرتے ہیں نا۔ اسی ترتیب سے تین راہوں سے معاد اور موت کے بعد زندگی کا عقیدے کے فطری ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، بقا سے عشق کے ذریعے، یعنی بقا انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان کو عشق کہتے ہیں بقا سے، انسان فنا کو نہیں چاہتا بلکہ فنا سے نفرت کرتا ہے۔
بچتا ہے بھاگتا ہے لیکن بقا سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ دوسرے، تاریخ عالم میں ہاں اس پر ایمان کے پائے جانے سے، یعنی تاریخ عالم میں، دنیا کی تاریخ میں ہاں وہ دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور سنتا ہے کہ ہم سے پہلے والے اقوام بھی، پرانے زمانے کے لوگ بھی اس پر ایمان رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے کہ موت کے، اس دنیا کی موت کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے، اور انسان کے وجود میں اس کے چھوٹے سے نمونے کے پائے جانے سے، یعنی کون سا چھوٹا سا نمونہ کیا ہوتا ہے وہ، یعنی ضمیر کی عدالہ۔ ہاں لہذا ہم اپنے درس کو آج یہیں پر روکتے ہیں، ہمارا ایک چھوٹا درس تمام ہوا اس کتاب کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ پانچواں درس ہم آنے والے دن میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نکتفی بہذا المقدار والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔